ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے میلاد پاک کی محفل ہے، نصف شب گزر چکی، قبولیت کے لمحات ہیں۔ بلند آواز سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں، جس کی سعادت حاصل کی ہے عزت مآب محترم حاجی محمد شبیر صاحب، بشیر احمد صاحب، رانا محمد قاسم صاحب، محمد صاحب یار صاحب، قاری ذوالفقار صاحب اور میرے مشفق مہربان قاری یوسف رضوی صاحب اور محمد بلال صاحب۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ظفر شاہ صاحب زید شرفہ اس وقت جلوگر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت و رحمت تا دیر سلامت فرمائے۔ کیونکہ وقت کافی ہو چکا، بلا تاخیر قرآن مجید کی آیہ کریمہ پر جو خالصتاً ایک علمی تحقیقی گفتگو ہے، چونکہ موضوع میرے ذمہ لگا دیا گیا، اس پر کچھ معروضات عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے سے؟ فرما غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غابہ یغیب غیبا، مخفی پوشیدہ چیز کو غیب کہتے ہیں۔ ما لا یقع تحت الحواس، جو چیز حواس میں داخل نہ ہو، جس کو آنکھ نہ دیکھ سکے، جس کو کان سن نہ سکے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب ان کی طرف سے دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، حضور کو کل کی خبر نہیں، حضور کو غیب کا علم نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پاک کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر امام قسطلانی کی عبارت سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے موضوع تحقیقی ہے، میرا ساتھ دیتے جائیں گے۔ کچھ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آج کی مجلس منعقد کرنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ باحوالہم ونیاتہم وخواطرہم وذالک جلی عندہ لا خفاء بہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی حیات میں، حضور کے وصال میں کوئی فرق نہیں۔ امام قسطلانی شارح بخاری ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ جیسے سرکار اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، ایسے سرکار قیامت تک اپنے ہر غلام کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر چھپی نیت کو بھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف ایک بات آپ تک پہنچا دینے والا ہوں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ ملا تو کہتا ہے سرکار کو کل کی خبر نہیں، پھر سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قیامت کے قریب دجال سے جنگ کریں گے، دجال کو ماریں گے، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے تاکہ مجھے پتا چلے جاگ رہے ہیں۔ دجال آئے گا قیامت کے قریب، وہ کب آئے گا بولیے؟ قیامت کے قریب۔ میرے آقا 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت کب آتی ہے، ہزاروں سال کے بعد قیامت آئے گی۔ میرے کریم آقا 1400 سال پہلے ارشاد فرماتے ہیں، ان کا ظالم مولانا ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پار کی خبر نہیں، اسے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں۔ امام مسلم کی یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ ہے، اگر صحیح سند کے ساتھ نہ ہو تو مظہر مختار قبر کی موری تک اس بات کا ضامن ہے۔ کیا بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جب اس حدیث پاک کو سنو تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ مصطفیٰ کے غیب کے علم کو ماننے والے حضور کے در کے غلام یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو لوگ دجال سے جنگ کریں گے، دجال کو ماریں گے، اس سے لڑائی کریں گے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ 1000 سال کے بعد ہوگا۔ فرمایا دجال سے جنگ کرنے والے سپاہیوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور جو سپاہی جن سواریوں پہ سوار ہو کر آئیں گے ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی ابھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات۔ اس پر مجھے صرف ایک اور قرآن مجید کی آیت پیش کرنے دیجئے۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان کا مولانا ہے مولانا طارق جمیل، اس نے ایک دن کہتے ہوئے کہا، ہاں رسول اللہ کو علم غیب ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولانا تیری بات مانوں یا خدا کے قرآن کی بات مانوں؟ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض۔ توجہ کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، نری فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع تجدد اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ ملکوت السماوات تفسیر ابن عباس اے خلق السماوات والارض، تفسیر نصفی فرجت لہ السماوات السبع ونظر الی ما فیہن۔ میں جب اس کا ترجمہ کروں گا تیرا دل ٹھر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک 18,000 جہانوں کا مشاہدہ کروایا ہے، زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا ہے۔ جملہ میں بول رہا ہوں حضور کے عاشقوں، اگر اللہ کا خلیل ہر لمحہ ہر لحظہ زمین و آسمان کی مخلوق کو دیکھ سکتا ہے تو تیرا میرا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا بات ہے، کیا بات، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا بات، جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مالک مظہر مختار یہ سوال کر رہا ہے، تو نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے؟
کتنا علم عطا کیا. قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. کتنا علم عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا علم عطا کیا. آؤ سنو، قرآن نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا کیا مطلب ہے؟ الکثرت المفرط فی الکثرت. ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو. میں 2 گھنٹے کی تقریر کو ایک جملے میں سمو رہا ہوں. ذرا توجہ کرنا، 2 گھنٹے کی تقریر ایک جملہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی نبوتیں محدود تھی. مصطفیٰ کی نبوت لامحدود ہے. تو فرما انا اعطیناک الکوثر. میں نے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک اے حبیب میں نے تمہیں لامحدود علم عطا کر دیا. ایسا علم عطا کر دیا جو نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی رسول کے پاس. سبحان اللہ. عمر دراز قبلہ عمر دراز. کیا بات. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. انا ارسلناک شاہدا. اے حبیب ہم نے آپ کو جب تھک جانا تو مجھے بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. میں ان کی عظمت کو، رضوی صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 12 بج چکے مگر ایسے محبت کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے عقیدے کو سن رہے ہیں، عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں. وگرنہ آج کے زمانے میں ایسے تقریریں کوئی نہیں کرواتا، نہ کوئی تقریریں سنتا ہے. مگر سن لینا، عاشق رسول اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ مضبوط ہو. انا ارسلناک شاہدا. اے حبیب حاضر ناظر بنا کر بھیجا. اب حاضر ناظر کے 2 معنی ہیں، توجہ کر کے سننا. حاضر ناظر کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھ کر تجھے بھی دیکھ رہے ہیں، مجھ غلام کو بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور جس وقت چاہیں، میں اب تمہیں کہہ رہا ہوں جب یہ جملہ مکمل کر کے فارغ ہو جاؤں تو پھر سبحان اللہ کی داد آ جائے. حضور جس وقت چاہیں، جس لحظہ چاہیں، جس مقام میں چاہیں، جس مکان میں چاہیں، جس عاشق کے گھر میں چاہیں، حضور جس عاشق کے گھر کے اندر چاہیں حضور اس کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں. اس کی قبر کے اندر بھی مصطفیٰ جلوہ گر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. سبحان اللہ. کہنے لگے مولانا ترجمہ غلط کر رہا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے ترجمہ کر. میں نے کہا بسم اللہ بتا. کہنے لگا شاہد کا مطلب ہے گواہ. یہ تمہارے امام اعلی حضرت عظیم البرکت نے غلط ترجمہ کیا. شاہد کا مطلب حاضر ناظر، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. میں نے کہا بسم اللہ. اگر تو میرے امام پر تان کر رہا ہے نا، ویسے تو آج اپنے لوگ بھی امام پر تان کر رہے ہیں. لعنت ہے، لعنت ہے ایسے سنی پر جو سنی بھی کہلاتا ہے اور اعلی حضرت پر تان بھی کرتا ہے. میں اس طرف آنا نہیں چاہتا. کہنے لگے نہیں، شاہد کا مطلب گواہ، شاہد کا مطلب حاضر ناظر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا چلو اگر ایسی طرح دعویٰ ہے تو علم لغت کو اٹھا دیتے ہیں. باتیں تھوڑی سی مشکل 2-3 منٹ کے لیے. میں نے کہا شاہدہ قاموس کو اٹھا. شاہدہ یشہدو شہودن، حضرت شاہ صاحب کے لیے شاہدہ یشہدو شہودن اے حضورن، شاہدن لغیبن اے حاضرن، شاہدن لزیدن اے حاضرن لزیدن، والامین فی الشہادت الذی لا یغیب عن علمہ شیء. چلو 1 منٹ کے لیے مظہر مختار تیرا معنی مان لیتا ہے کہ شاہد کا مطلب ہے گواہ. تو گواہ کی تعریف کی ہے صاحب قاموس نے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، گواہ کی تعریف کی ہے صاحب قاموس نے. اس نے کہا گواہ اس کو کہتے ہیں
کہ گواہ جس کی گواہی دے رہا ہو اس کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو. رسول اللہ نے تیری گواہی بھی دینی ہے، حضور نے قیامت تک اپنے امت کی گواہی بھی دینی ہے، سرکار نے پہلی امتوں کی گواہی بھی دینی ہے. گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گواہی دے رہا ہو وہ ہر وقت اس کے سامنے موجود ہو. تو شاہد کا یہی مطلب ٹھہرا کہ مصطفیٰ اپنے روضے اطہر میں بیٹھ کر 18,000 جہانوں کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کے چاند تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. کیا بات ہے، کیا بات. مولانا آئیے قرآن پڑھتے ہیں، بات صرف قرآن سے ہوگی. یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کہتا ہے وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن یہ زمین خبریں دے گی. تفسیر عزیزی اٹھا جس کو تو بھی مانتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا اعمال بنی آدم را اظہار کنن، فلا کس بر نماز گزار، فلا کس بر من نماز گزار، فلا کس بر من روزہ داشت. آج جو رہا ہوں اگر یہ جملہ اچھا لگے تو پھر جاگنے کا ثبوت دینا. علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں نے مجھ پر بیٹھ کر نماز پڑھی، فلاں نے مجھ پہ بیٹھ کر روزہ رکھا، فلاں نے مجھ پہ بیٹھ کر حضور کا میلاد سنا، فلاں نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، فلاں نے مجھ پر بیٹھ کر سود کھایا، فلاں نے مجھ پر بیٹھ کر بد نظری کی. ذرا توجہ کرو، اگر یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں اس کو اتنا علم ہے کہ قیامت تک وہ ہر انسان کے عمل کو دیکھ سکتی ہے تو پھر سب سے اعلیٰ جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ. جملہ میں بول رہا ہوں پھر سبحان اللہ کہنا ہے، میرا دل خوش ہو جائے گا. اگر زمین ابن آدم کے سارے اعمال کو دیکھ سکتی ہے تو نبیوں کا امام بھی اپنے روضے اطہر میں اپنے ہر اس عاشق کو دیکھ سکتا ہے جو 12 بجے کے بعد بھی یہاں بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگانے والا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ. اشہدہ، ابھی تو پہلی دلیل پر نکلا ہوں. اشہدہ حاضر کرنا، المشہدہ حاضر کرنے کی جگہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. میں نے کہا مولا اب کر ترجمہ، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، کر ترجمہ. ام کنتم شہداء، کیا یہی ترجمہ کرے گا کہ کیا اس وقت تم گواہ تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت تم گواہ تھے؟ نہیں. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر اٹھا تفسیر بیضاوی کو جس کو کتابوں کے اندر پڑھاتا ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء جمع شہید کی ہے، الشہید بمعنی الحاضر. شہید کا مطلب ہے حاضر. تو اس آیت میں کیا مراد ہوگا کہ کیا تم حاضر تھے
کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا، شہداء کا مطلب ہے حاضر. میں نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. کہنے لگے میں تو تفسیر ابو سعود کو مانتا ہوں، علامہ ابو سعود حنفی کی تفسیر ہے. میرے خیال میں تم تھک گئے. میں تمہیں عشق بھی سناؤں گا، پہلے عقیدہ بھی مضبوط کروں گا. کہنے لگے ہم تفسیر ابی سعود کو مانتے ہیں، علامہ ابو سعود حنفی اس کی تفسیر ابو سعود حنفی، اس نے تو حاضر ناظر نہیں لکھا. میں نے کہا تم نے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا تم نے نہیں پڑھا؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سن ابھی. شاہدن علی من بعثت الیہم، یہ بات مشکل ہے صرف علماء کے لیے اور حضرت کے لیے. کہنے لگے جی شاہد کا صلہ علی نہیں آتا، تو شاہد کا صلہ علی کیسے نکال رہا ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے اعلی حضرت نے یہاں فرمایا یہاں شاہد کا صلہ علی نہیں، یہاں رقیب کا صلہ علی ہے. یہ بات علماء کے لیے، اب تمہارے لیے. شاہدن علی من بعثت الیہم، محبوب ہم نے تجھے آپ کی امت پر حاضر بنا کر بھیجا، قیامت تک آپ کی امت پر حاضر بنا کر بھیجا، رقیب بنا کر بھیجا، نگہبان بنا کر بھیجا. کیسے بھیجا؟ تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم. محبوب آپ اپنے ہر غلام کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، اپنے ہر غلام کے احوال کو بھی جانتے ہیں. ذرا توجہ کر میری طرف. احوال کی احوال جمع ہے حال کی، اعمال جمع ہے عمل کی. عمل کہتے ہیں ظاہر کے عمل کو، اور احوال کہتے ہیں باطن کے عمل کو. علامہ ابو سعود حنفی کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمہ میں کر رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، خدا کی عزت کی قسم تیرا دل ٹھر جائے گا. کہتا ہے تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم. اس کا مطلب یہ ہے معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ایک ملک نہیں، 5 ملک نہیں، 10 ملک نہیں، بلکہ قیامت تک شرق سے لے کر غرب تک اپنے ہر غلام، اپنے ہر امتی، اپنے ہر عاشق، آپ ان کے دل کو بھی جانتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ان کے باطن کو بھی جا کے نگاہ نبوت کے سامنے جانتے ہیں. جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. کہنے لگے چلو تفسیر بیضاوی کو تو ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی حوالہ دے دو. تفسیر بیضاوی تو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا اگر تمہارے درمیان کوئی بیٹھا ہے یا میری آواز کو سن رہا ہے، کل صبح اٹھ کر تفسیر بیضاوی کو کھول. تفسیر بیضاوی کو حضور کھول اور شاہدن کا معنی پڑھ. امام بیضاوی نے لکھا شاہدن علی من بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم. اے ذاکر نائک، تو کہتا تھا کہ سرکار کو کل کی خبر نہیں. علامہ بیضاوی نے لکھا کہ مصطفیٰ قیامت کے دن جو جنت میں جائے گا حضور اس کا بھی جانتے ہیں. قیامت کے دن جو حضور کا امتی گناہگار دوزخ میں جائے گا مصطفیٰ اس کا بھی جانتے اور پہچانتے ہیں. ابھی نہیں، میرا دل نہیں ٹھرا. اگلا جملہ سن. بتصدیقہم وتکذیبہم، جو حضور کے نہ مانے مصطفیٰ اس کا بھی جانتے ہیں. جو اپنی محفلوں میں پڑھے مصطفیٰ جان رحمت، جو اپنی محفل میں پڑھے یا نبی سلام علیک، جو اپنی محفل میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو اپنے محفلوں میں نعرے لگائے لبیک لبیک یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم بتصدیقہم، جو مصطفیٰ کے کمال کو مانتا ہے مصطفیٰ اسے بھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ. اچھا مجھے خوشی اس بات سے ہو رہی ہے اللہ کی قسم یہ دیہاتوں میں ایسی تحقیقی تقریر کوئی نہیں سنتا اور سن کر داد کوئی نہیں دیتا مگر ادھر سن بھی رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو داد بھی دے رہے ہو عقیدے کو بھی مضبوط کر رہے ہو. تمہاری عظمتوں کو سچ سلام. امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا حضرت اگلے دن میں تو آپ کو تلاش کرتا رہا آپ کی زیارت ہو گئی بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے عبارت کو پڑھ رہا ہوں فرماتے شاہدن علی الخلق کلہم خلق کا تعلق ہے 18,000 جہانوں کے ساتھ مخلوق اس کا تعلق ہے 18,000 جہانوں کے ساتھ. علامہ خازن نے لکھا امام راضی نے لکھا مصطفیٰ کریم 18,000 جہان کی مخلوق کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والے تیزی کے ساتھ بڑھنے والا ہوں. کہنے لگے چلو یہ جو بیضاوی ہے یہ بھی سنی ہے یہ جو علامہ ابو سعود حنفی ہے یہ بھی سنی ہے یہ جو آپ نے حوالے دیے امام راضی کے وہ بھی سنی ہے علامہ خازن بھی سنی ہے. ہمارا کوئی ہوتا جو مان لیتا کہ شاہد کا مطلب حاضر ہے تو ہم مان لیتے. میں نے کہا بسم اللہ ابھی مانے گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا تیرا بڑا امام ہے ابن تیمیہ. کہنے لگا بالکل. میں نے کہا اس کا شاگرد ہے علامہ ابن کثیر. اس کی عبارت کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں بھی خود حیران رہ گیا کہ وہ ایسے لکھ گیا. اس نے کہا شاہدن علی الناس باعمالہم رسول اللہ اپنے روزے اطہر میں بیٹھ کر اپنے ہر عاشق کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب کہ ایک بج رہا ہے کہ اس علاقے میں شجاباد کی اس بستی میں جو میرے غلام یعنی جو سرکار کے غلام اس بستی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کا میلاد پاک سن رہے ہیں حضور کے حاضر ناظر ہونے کے کمال کو سن رہے ہیں مصطفیٰ اس کے عمل کو بھی نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والے. توجہ ہے. چلو اتنی مشکل باتیں کر دیں تو اب آسان بات بھی کر دوں تاکہ آسان بات بھی آپ کو سمجھ میں آ سکے. میں نے کہا مولانا توجہ ہے بلا میری عادت ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کم ہو گئی میں تقریر بند کر دیتا ہوں. میری ہمیشہ عادت ہے توجہ جتنی کرو گے مجھ سے 4 گھنٹے کرا لو تقریر. اس کے لیے تو تقریر کبھی کی نہیں. تتی تھی جو گن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سن باہر شہر بازار پھرا مت یار ملم کہیں. میں نے کہا مولانا جنازہ پڑھاتا ہے؟ کہنے لگا پڑھاتا ہوں. میں نے کہا چلو جب جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو تو پھر دعا تو پڑھو ذرا. کہنے لگے بسم اللہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا پڑھ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. توجہ کرنا اگر یہ ایک ہی بات سمجھ میں آ گئی نا تو باقی تو چلو علماء کے لیے تھی. ایک ہی بات تجھے سمجھ میں آ گئی تو عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا بخش دے ہمارے زندوں کو بخش دے ہمارے مردوں کو. زندوں کے مقابل میں کون ہے؟ مردہ. بولیے نا زندوں کے مقابلے میں کون ہے؟ ساری تقریر مجھ سے نہ کراؤ تھوڑی سی تقریر آپ بھی کر لو. زندوں کے مقابلے میں کون ہے؟ بولیے پھر بولیے. زندوں کے مقابلے میں کون ہے اور مردوں کے مقابل میں کون ہے؟ زندہ. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اب تو بولے گا غائب کے مقابل میں کون ہے؟ غائب کے مقابل میں شاہد یعنی غائب کے مقابل میں حاضر ہوتا ہے یا گواہ؟ نہیں سمجھے. غائب کے زندہ کے مقابل میں ہے مردہ.
غائب کے مقابل میں ہے حاضر. وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ غائب ہیں, جو آپ بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ حاضر ہیں. تو میں نے کہا مولانا غائب کے مقابل میں ہوتا ہے حاضر, تو یہاں شاہد کا مطلب کر گواہ, کہے کہ یہ میت میرا گواہ ہے. کہنے لگا نہیں جی یہاں مانا تو کرنا پڑے گا, کہ مانا کرنا پڑے گا, کہ میں مانا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ غائب کے مقابلے میں حاضر ہے. اے اللہ ہمارے غائب کو بخش, ہمارے اس حاضر میت کو بخش. میں نے کہا میت غائب نہیں, میت تیرے سامنے کھڑی ہے, میت تیری گواہ نہیں, میت حاضر ہے. کہنے لگا ہاں یہاں مانا کرنا پڑے گا, اے اللہ اس حاضر میت کو بخش. میں نے کہا مظہر مختار یہ کہہ رہا ہے اگر مرنے والا مرنے کے بعد, مردہ مرنے کے بعد اگر حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو زندہ نبی بھی کل بھی حاضر ناظر تھا, آج بھی حاضر ناظر ہے, قیامت تک حاضر ناظر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. چلو تھوڑی سی محبت کی بات میں اپنے ذوق کی بھی کر دوں. تفسیری روح البیان علامہ شیخ اسماعیل حق کی, جب سنو گے تو تیرا دل خوش ہو جائے گا. فرما کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. فرما میں تو خزانہ مخفی تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو پھر کیا کیا, حضور کے نور کو تخلیق کیا. چلو اگر ایک آدھا شعر پڑھ دوں تو تم مجھے داد دے دو گے. خود کہا خود تو پردے میں رہا آگے صورت محمد کرتی, خود تو پردے میں رہا آگے صورت محمد کر دی. تو حضور کی نور کو تخلیق کر دیا, اس نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے, یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کو دیکھ لیا. جب یہ مجلس میں آئے تھے, توجہ کرنا مثال بڑی خوبصورت ہے, مثال سے مسئلہ سمجھ میں آئے گا. جب یہ شاہ صاحب قبلہ یہ اندر پہلے داخل ہو رہے تھے تو سب سے پہلا بندہ ضرور ہوگا جس نے ان کو اندر آتے دیکھا ہوگا. پھر سنو, یہ جب اندر آ رہے تھے تو سب سے پہلا بندہ ضرور بیٹھا ہوگا جس نے شاہ صاحب کو اندر آتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو سب سے پہلا بھی ضرور ہوگا جس نے رب کی ربوبیت کو دیکھا ہوگا. تو پہلا تو ضرور ہوگا جس نے رب کی ربوبیت کو دیکھا ہوگا. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا شاہدن بوحدانیت الحق وربوبیتہ وبما اخرج من العدم الى الوجود من الارواح والاجسام والارکان والنفوس. علامہ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو اللہ کی ربوبیت کو سب سے پہلے دیکھنے والا نور مصطفیٰ تھا. پھر اللہ نے مخلوق اسی در کے نوکر ہے, میں بھی اسی در کے نوکر ہوں, اس لیے اب آپ توجہ سے بات کو سننا ہے. تو اللہ نے مخلوق کو بنانا شروع کیا, فرشتوں کو بنایا, مخلوق بنایا, مخلوق بنتی گئی, انسان بنتے گئے, فرشتے جنات بنتے گئے, پرندے جانور سب بنتے گئے. جب سب بنتے گئے اس وقت کارخانہ بنا رہا تھا مگر دیکھ کون رہا تھا؟ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی.
دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، یہ پیراسیٹامول یہ گولی ہے، میں کوئی مجھے بتا دے یہ کس چیز سے بنی؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے کس چیز سے بنی، اس کے اندر کون کون سی چیز شامل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ ایسا کریں کہ فارمیسی کے پاس جائیں، وہ فارمیسی آپ کو بھیجے گی کارخانے کی طرف، کارخانے میں آپ پیراسیٹامول کو بنتے ہوئے دیکھیں گے، اس میں یہ چیز ملائی گئی، یہ چیز ملائی گئی، 5 چیزیں ملائی گئی، 10 چیزیں ملائی گئی، 10 چیزوں کا مرکب بنا تو پیراسیٹامول۔ چلو بات اس کے لیے، یہ رومال ملتان تو آپ کے نزدیک ہے نا، یہاں کارخانہ ہے، ٹیکسٹائل مل ہے، یہ رومال کس سے بنا؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، میں کہوں گا چلو چلتے ہیں کارخانے کے اندر۔ جب ہم کارخانے کے اندر گئے تو وہ دھاگے سے، دھاگا کپاس سے بنا، نہیں سمجھے؟ دھاگا کپاس سے بنا اور دھاگے سے یہ رومال بنا، تو ہم اس کی حقیقت تک پہنچے کہ یہ کپاس سے دھاگا بن رہا ہے، دھاگے سے رومال بن رہا ہے، اور حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جو کسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ تو پتہ یہ چلا، سبحان اللہ نہ بھی کہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو پتہ چلا کہ جب جنات بن رہے تھے حضور دیکھ رہے تھے، انسان بن رہے تھے حضور دیکھ رہے تھے، جنات کس بن رہے تھے انسان کی کیا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، جانور کس سے بن رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، نوری کس سے بن رہے حضور دیکھ رہے ہیں، خاکی کس سے بن رہے حضور دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کارخانے میں جو وہی حقیقت کو جان سکتا ہے جو کسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ اللہ کے قدرت کے کارخانے میں خدا بنا رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ پتہ چلا قیامت تک 18,000 جہانوں میں رہنے والی ہر مخلوق کی حقیقت کو پوری کائنات میں جانتا ہے تو محمد مصطفیٰ جانتا اور پہچانتا ہے۔ دل سے کہو سبحان اللہ، جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔ چلو تم بھی تھک گئے ہو، میں بھی تھک گیا ہوں، بس آخری بات کیے دیتے غوث اعظم کے بیٹے نے کہا ہاں تحریری مناظرہ کریں گے، تیرا ہاتھ لکھے گا، مہر علی شاہ اپنے قلم کو حکم دے گا، اس کا قلم لکھنا شروع کر دے گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے ممکن تھا کہ بغیر ہاتھ کے قلم لکھ دیتے؟ آپ نے فرمایا جب یہ مہر علی شاہ جب یہ دعویٰ کر رہا تھا تو مہر علی شاہ کے سر پر مولا علی کا بھی ہاتھ تھا، غوث علی کا بھی ہاتھ تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔
کہا شیر کا پتر شیر ہوتا ہے. شیر کا پتر شیر ہوتا ہے. جب اسے جیل خانے کے اندر ڈالا گیا اس نے کہا ضمانت میں نہیں لوں گا, اگر 10 سال بھی یہاں مجھے رکھو تو پھر میں خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین کا بیٹا ہوں, میرا سر کٹ ہو سکتا ہے مگر ختم نبوت کے قانون پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہماری جانیں آج بھی قربان ہے, ہماری جانیں کل بھی قربان. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. کیا بات کیا بات کیا بات. جس کا دل ٹھر گیا وہی کہ سبحان اللہ. میں جملہ کہتے رہتا ہوں, آج بھی کہوں گا. میں نے کہا مولانا جملہ شیر بن کے سننا, شیر بن کے سننا, ڈر کے نہ سننا. میں نے کہا مولانا تو دعویٰ کرتا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک ہم نے چلائی. میں نے کہا سن, تحریک ختم نبوت پاک تحریک ہے, اور پاک تحریک نہیں سنا, نہیں سمجھا. پاک تحریک کی غلامی پلیتوں کو نہیں دی جاتی, ناپاکوں کو نہیں دی جاتی. وہ پاک تحریک کی غلامی پاکوں کو دی جاتی ہے. تحریک ختم نبوت چلی 1400 سال پہلے. حضرت صدیق اکبر پہلا مجاہد ہے, حضرت خالد بن ولید پہلا سپہ سالار ہے. حضرت خالد بن ولید سے لے کر پیر سید جماعت علی شاہ تک, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے لے کر پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک, آپ سے لے کر امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی تک, صدیق اکبر سے لے کر حضرت علامہ رضوی تک, اگر یہ ختم نبوت کی تحریک کی غلامی حصے میں آئی ہے تو اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ. آج میں تمہیں پتہ کی بات بتا دیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید, اگر تھک نہیں گئے تو بات جو نہیں تھکا وہ کہے سبحان اللہ. آئیے سنیے, رضوی صاحب 2 گھنٹے اور بھی انشاءاللہ تقریر کر دوں تو بیٹھے رہیں گے, مگر یہ آخری بات ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر کو فرما جاؤ سپاہی صاحب چلے گئے. جنگ ہے ختم نبوت کی. خاموش ہو جاؤ. جنگ ہے ختم نبوت کی. آپ نے حملہ کیا, دشمن نے دفاع کیا, اس نے حملہ کیا.
جاتی تھی، گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے، ایک کونے میں دیکھا ہے تو ٹوپی مل گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زوجہ نے ٹوپی اتاری ہے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے ایک صحابی کو خواب میں آئے ہیں، میرے کریم نے ارشاد فرمایا ہے میرے خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچ۔ انہوں نے گھوڑا تیار کیا ہے، ڈھال لی ہے، تلوار لی ہے، اور میدان جنگ کی طرف اللہ اکبر برق رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں جتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے والا تھا، میرے آگے ایک نقاب پوش ہے، وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا ہے، میں نے سمجھا شاید فرشتے آ گئے ہیں جیسے میدان بدر میں اترے تھے، شاید یہ فرشتہ ہے، اس کی میں زیارت تو کر لوں۔ حتیٰ کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بڑا بھگایا اپنے گھوڑے کو، ان کے بالکل سواری کے قریب میں نے اپنے گھوڑے کو کر دیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں جو میدان جنگ کی طرف جانے والے ہیں؟ اندر عورت کی آواز آئی، میں نے کہا بی بی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ بی بی بولی میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ کیسے جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں رات کو روئی تھی، یہ گھر کے اندر خالد بن ولید ٹوپی بھول کے گئے تھے جس کے اندر رسول اللہ کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں، جب تک میرا سر کا تاج اس ٹوپی کو نہیں پہنے گا خدا اسے فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ میں آج تاریخ ختم نبوت کی مجاہدہ بن کے حاضر ہو رہی ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جس کا دل ٹوٹتی ہے عبادت، تحریک ختم درمیان ہوا، ادھر ہوا بھی جھومنے لگی، رقص کرنے لگی۔ اس وقت امیر المجاہدین فیض آباد کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا بخار ہے چلے جائیے، بخار ہے چلے جائیے۔ امیر المجاہدین علیہ رحمہ نے فرمایا جان جائے گی، تم نہیں سننا چاہتے تو میں بھی نہیں سنانا چاہتا۔ اگلے دن میں نے لاہور میں خطاب میں لاہوریوں کو سلام پیش کیا۔ میں نے کہا لاہوریوں تو ہم نے ثابت کر دیا کہ عاشق رسول کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکلا، سارا لاہور امنڈ آیا، پھر اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ۔ کہنے لگے دو دن ان کو رکھا گیا۔ میں نے کہا مظہر مختار تمہیں چیلنج کر رہا ہے، وہ تحریک ختم نبوت کے سپاہی تھا، 3 سال بھی رکھا جاتا اس کا چہرہ نور سے زیادہ روشن منور ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ میرے آقا ہوائیں چل رہی ہیں، ان کو پیغام دیے بیٹھے ہیں، نسیمہ جانب بطح گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، جو صوبے من گزر آری منی مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، آہاں ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، تنم فرسود جا پارا، ز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا، ز اسیاں یا رسول اللہ، یا سپاہی را آوس مانڑے کون، ہک لکھنے دی نو لکھنے سی،
ایک لکھنے دی سئی دو لکھنے سا سئی ایک واری چا بول بس ایک مرتبہ کہہ دیں مظہر مختار بھی میرا غلام ہے. اسی بول کی خاطر غور سے سننا، اسی بول کے سننے کی خاطر تتی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار علم کہیں ساک سبب. کبھی اسی سٹیج پہ آتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کسی اور سٹیج پر تھے، کل کسی اور سٹیج پر ہوں گے. بس بات کہ ڈھولن تیری سچم آگا کھڑیا چاہیں کھپ کھپ کرن آہیں بہوں بہوں دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی، گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل برتی خبر. بس یہی چاہتے ہیں میرے آقا، ہمارے چہرے کو نہ دیکھیں، ہماری آنکھوں کو نہ دیکھیں، ہمارے دل کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھ لیں آپ کے در کے کتے ہیں، غلام ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. بس یہی کہی بیٹھے ہیں کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول اسا دے ویڑھے اوسی، رنج ہجر دے سخت ستائیم، اکھیاں رومن دل کر لاوے، دلی جھک دی تن تڑپاوے، رات یہاں آرام نہ آوے، ڈک دو ہاتھ دے بار اٹھائیم، ملسم یار فرید کنا